اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا ایز اے چیف منسٹر دوسرا دن ہے اور دوسرے دن بھی ان کے اوپر سوشل میڈیائی ٹرولنگ کی انتہا ہو رہی ہے، اور انتہا میں اس کو تب گنتا ہوں جب پی ٹی آئی کے مین ٹرولز جو ہیں وہ کسی موضوع کے اوپر سامنے آ کے ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ادروائز انہوں نے اپنی جو ٹیمیں پالی ہوئی ہیں ان کے پٹے کھولے ہوتے ہیں انہوں نے، اور جو جعلی آئی ڈیز بنائی، ٹیمیں کیا پالی ہوتی ہیں، بوٹس ہائر کیے کر کے ان کو دیے ہوتے ہیں، مثلا فلانے کو اتنے بوٹس ہیں، فلانے کے پاس اتنے بوٹس ہیں، تو ان کو وہ گالیاں یا نعرے وہ سجیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان بوٹس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی 200, 250, 300, 400 بندوں کو فالو کیا ہوتا ہے، جبکہ ان کو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 لوگوں نے فالو کیا ہوتا ہے، اتنے 20, 25 تک لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوتا ہے، کئیوں کو 60, 50 نے فالو کیا ہوتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو فالو کیا ہوتا ہے۔ پروفائل میں لکھا ہوتا ہے بس کچھ نہیں، آپ ان کا جب انٹروڈکشن پڑھنے جائیں ان کے پروفائل کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ بس کچھ نہیں، ہمیں پڑھے آج باقاعدہ۔ تو یہ باٹس ہوتے ہیں، تو باٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں ڈالر لے کے، اس کو پتہ چلے گا آپ کو کہ معید پیرزادہ نے فالو کیا ہوا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ لندن کا باجا عادل راجہ نے فالو کیا ہوا ہے، مطلب اس طرح کے جو ان کے ٹاپرز ہیں ان میں سے کوئی 1-2 نے اس کو فالو کیا ہوتا ہے، تو پہچان جاتا ہے بندہ کہ یہ باٹس ہے۔ تو باٹس کو وہ چلاتے ہیں جب تک کہ معاملہ سنگین نہ ہو، اور جب صدیق جان کو مریم نواز کے خلاف مہم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑ جائے، جب وہ میرا مطلب ہے کہ اظہر مشوانی کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑ جائے، جب جو ہے اس طرح کے جو ان کے مین سٹالورٹ ہیں سوشل میڈیا، ڈاکٹر ارسلان خالد کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑ جائے، وہ جبران الیاس کو ٹویٹیں کرنی پڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، تو گل ود گئی۔ مریم نواز شریف کے خلاف کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا، آج بھی دہرائے دیتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی تقریر کے ابتدائی فقرے کے اندر ایک ہتھوڑا پکڑ کے ان کی نازک حص کے اوپر مارا ہے، اور وہ ہتھوڑا جو تھا وہ وہی تھا کہ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، خاتم النبیین نہیں نکلتا اس کے منکروں کے منہ کے اندر سے، ٹھیک ہے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ تو نہیں ادا ہوا عمران احمد خان نیازی سے، تمام تر جد و جہد کے باوجود حلف میں نہیں پڑا گیا، حالانکہ حلف بندہ جو ہے وہ آرکسٹریٹ کر کے آیا ہوتا ہے، حلف کی پریکٹس کر کے آیا ہوتا ہے، اس میں اس کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلا۔ آپ کہیں توفیق نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، آپ کہیں اس کا اندر کا جو بغض ہے وہ باہر آ گیا، اس کی حقیقت بے نقاب ہو گئی، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے نہیں نکلا، اور مریم بی بی نے اپنی تقریر کی ابتدا اسی سے کی۔ اب جب ہم ڈھونڈتے ڈھانڈتے آج بھی نکلے ہوئے تھے نا باہر ہے، کوٹ شوٹ پا کے باہر نکلے، ایسی میں کچھ لوگوں سے ملنے گیا، اور مطلب کہ صحافیوں سے ملنے گیا یار، اور تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ جو حصہ تھا جن صاحب نے یہ تحریر فرمائی تھی، ان کے لیے یہ والا فقرہ خود حیرت کا باعث بنا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں لکھا تھا اور نہ ہی یاد کروایا تھا، پھر یہ کیسے ہوا؟ تو یہ بنیادی طور پہ ایک صاحب کی فرمائش کے اوپر ڈالا گیا جس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا اور نہ ہی آئے گا۔ ان صاحب کا نام جو ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، اور کیپٹن صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت حساس واقعہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی کے اندر جب اجلاس شروع ہوگا، اور پھر صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ ہوا، قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوگا تو اجلاس شروع ہونے کے موقع کے اوپر جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جاتی ہے، قاری صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مدحت رسول بھی پڑھی کی جائے گی، یعنی کہ نعت مبارک بھی، نعت شریف بھی پڑھی جائے گی،
یہ باقاعدہ ریزولوشن پاس کروائی کیپٹن صاحب نے بھاگ دوڑ کر کے، پھر اس کو باقاعدہ اسمبلی پروسیجر کا حصہ بنایا، اور پھر اس چیز کو ہی پنجاب اسمبلی نے اڈاپٹ کیا۔ سندھ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن پنجاب اسمبلی نے، سندھ کے پی کے بلوچستان کا مجھے نہیں پتہ اس حوالے سے، لیکن پنجاب اسمبلی نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا کہ جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوگا تو شروع کے موقع پہ جو تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد پھر نعت رسول بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ ان کا پس منظر ہے۔ تو منسوب یہ کیا گیا، ہمیں کم از کم یہی بتایا ذرائع نے کہ انہوں نے اس بات کی فرمائش کی اپنی بیگم صاحبہ سے، اگر آپ یہ بات کہہ دیں اپنی تقریر کے اندر کسی طور پہ، تو آپ اس آگن کو بھی دیکھیں نا، اس نے تقریر کا آغاز ہی اس سے کی۔ تو خیر یہ تھی، ہمیں کہیں سے یہ انفارمیشن پتہ چلی۔ اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے لوگوں کے بارے میں، کوئی پازیٹیو بات آپ کو پتہ چلے تو وہ بھی بتانی چاہیے۔ اب یہ پڑھنا تھا تو پھر بوٹس کے منہ کھول دیے گئے، ٹھیک ہے، ڈالر لگ گئے، اور اس کے بعد جناب بات نہیں بنی تو پھر یہ سارے جو یوتھڑ ہیں یہ جناب خود تلواریں سونت کے میدان میں اتر آئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ کم از کم 24 گھنٹے سے وہ اس مریم نواز شریف صاحبہ کی ذات کو ہٹ کر کے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے بھی وہی لوگ دیتے ہوں بیرون ملک سے اس کام کے لیے، خاص طور پہ اچھے خاصے ڈالر لگتے ہیں بھائی جان اس طرح کے کام کے اوپر۔ ہم نے ماضی کے اندر اپنا یوٹیوب چینل مشہور کرنے کے لیے، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنے ہی پیسے ملیں گے نا، یوٹیوب چینل مشہور کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ یار تھوڑا سا ہم بھی چیک کریں، تو چنگے بھلے ڈالر لاگ دے۔ خیر ہمارے لیے تو $100 بھی $200 بھی زیادہ تھے، لیکن وہ تو ہم نے 1-2 کہیں موقع پہ لگائے نا، جنہوں نے روزانہ 1 سے زائد چیزوں پہ یہ لگانے ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں نا کہ وہ کتنے $1000 روزانہ کا خرچہ کرتے ہوں گے اپنے بیانیے کی پروموشن کے لیے۔ بہرحال جی یہ ان کی ٹرولنگ کی وجہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنے تمام تر تعصبات کو بالائے طاق رکھ کے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے ختم نبوت کی بات کی ہے اور اس کو اس بنیاد کے اوپر اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر سوچ لیں اس دن کی جواب دینا ہے۔ لیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔